السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم رب نواز صاحب دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کیئر اردو۔ آج بتائیں گے کہ اولاد نرینہ کے خواہش مند حضرات ان کے لیے ویڈیو ہے، اور لڑکیوں کے لیے کہ جو بندے لڑکیاں چاہتے ہیں کہ بیٹیاں ہوں، تو اس کے لیے دوسری ویڈیو بنائیں گے۔ پہلے ہم لڑکوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اس میں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا کام ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس چیز میں یہ رکھنا ایمان کہ یہ اللہ کا کام ہے، یہ کم ہے۔ ہر چیز قادر مطلق اللہ ہے، انسان تدابیر اپناتا ہے، اور یہ بھی ایک مرض ہے، اور اس کا بھی علاج کرنا چاہیے یا تدابیر اپنانا چاہیے۔ یعنی میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی درد سر ہو، وہ بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے اور اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی تدابیر اپناتا ہے اور اللہ اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ بھی ایک مرض ہے، اور اس میں ایسے تدابیر اپنا کر ہم لڑکا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں محققین کے بہت سے تجربات ہیں، اور بہت سے اس میں تحقیق ہے۔ اس کے بارے ہم تو پہلے بات کریں گے ماڈرن سائنس کی، جو ایلوپیتھی ہے، شلٹر کے جو تحقیق ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے تحقیق کیا کہ انسان کے اندر دو طرح کے کروموسومز ہوتے ہیں، ایکس اور وائی۔ زنانہ میں ایکسس ہوتے ہیں، جبکہ میاں میں، مرد میں ایکس وائی کروموسومز ہوتے ہیں۔ اور اس نے اپنے تحقیقات سے، تجربات سے یہ ثابت کیا کہ جو وائی کروموسومز ہے، اگر یہ ایکس کے ساتھ مل جائے تو جنین لڑکا پیدا ہوگا، جنس لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر ایکس ایکس مل جائے تو یہ زنانہ پیدا ہوگی۔ تو اس کو لے کے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ایکسس کیا ہے، وائی کیا ہے۔ یہ ایکسس کروموسوم جو ہے یہ صرف عورتوں میں ہوتی ہے، مرد میں ایکس وائی ہوتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ لڑکیاں پیدا کرنے کی ذمہ داری جو ہے یہ مرد کے اوپر ہے، یا اس کا لڑکیاں پیدا ہونا، لڑکے نہ ہونا اس کا مجرم مرد ہے، تو میں کہوں گا کہ نہ مرد ہے اس کا مجرم، نہ عورت ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے کہ وہ جسے چاہے لڑکیاں دے، جسے چاہے لڑکے دے، جسے چاہے نہ بھی دے، لیکن انسان اپنی تدابیر اپناتے ہیں۔ کیا پتہ اللہ کی یہ منشا ہو کہ یہ تدابیر اپنائے گا تو میں اس کو لڑکا دوں گا۔ تو اس میں جو ہم بات سمجھیں گے تو تدابیر اپنائیں گے۔ جو ایکسس کروموسومز ہے جو مرد میں ہوتی ہے، عورت تو اس سائڈ پر رکھو، تو وہ کیا ہے؟ وہ لمبے ہے، وہ مضبوط ہے، وہ سپیڈ میں زیادہ ہے، اور وہ 24 گھنٹے تک زندہ رہ سکتے ہیں، زیادہ دیر تک رہ سکتے ہیں۔ جبکہ وائی کروموسومز ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں سائز میں، سپیڈ میں کم ہوتے ہیں، اور بہت کم وقت کے لیے وہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بہت کم وقت تک یہ زندہ رہ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ملتے ہی ایک دن میں ہی آپ کے کروموسومز ایکس ایکس سے مل جائے، اور اس میں وائی کروموسوم مل سکتا ہے، تو آپ کے لڑکا پیدا ہوگا۔ لیکن اگر 24 گھنٹے بعد عورت کا انڈا ٹوٹتا ہے اور وہ رحم میں آتا ہے، تو 24 گھنٹے بعد ظاہر بات ہے کہ وائی کروموسومز مر گئے ہوں گے، اور ایکس اس سے جو ایکس کروموسومز ہے وہ مل جاتے ہیں، اور لڑکیاں پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس میں کرنا ہے کہ آپ کو جس دن عورت کا انڈا ٹوٹتا ہو اور حمل ٹھہرنے کے چانسز زیادہ ہے، اس وقت آپ کو ملنا ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ جس دن میں اس کی ماہواری آئے اس دن سے گننا شروع کرے، تو اس کے 13واں اور 14واں دن آپ نے ملنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم کو پتہ چلا کہ جو وائی کروموسومز ہے
اس کی زندگی بہت کم ہے، تو ہم نے اس وقت ملنا ہے جب انڈا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اب 11 تاریخ کو ملے یا 12 کو پھر نہ ملے، تو 13 14 کو جیسے ہی انڈا ٹوٹ جاتا ہے اور آتا ہے تو وہ ایکس کروموسومز کو پاتا ہے، تو ان سے جو حمل ٹھہرتا ہے وہ تو لڑکیاں ہوں گی، ظاہر ہے۔ تو اس لیے یہ تدابیر اپنائیں کہ آپ نے 13ویں اور 14واں دن کو رات کو ملنا ہے، اور اس سے پہلے جو راتیں ہیں نہانے کے بعد 5 دن ہے یا 6 دن ہے، یہ آپ نے فریز کرنا ہے۔ دوسری طرف ہم آتے ہیں یونانی اتباع کی طرف، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یونانی اتباع نے بھی اس پر بہت سی تحقیق کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحقیق بہت اعلیٰ قسم کی ہے جو صابر ملتانی صاحب نے کی ہے۔ صابر ملتانی صاحب نے ایک طریقہ علاج دریافت کیا، لوگوں کو دیا، یعنی یونانی طب کا ایک نچوڑ دیا، اس کو سمفل ارگانو فیتی کا نام دیا، یعنی قانون مفرط اعضاء کا نام دیا۔ اس میں ہر مرض کا مزاج متعین کیا، انسان کے مزاج متعین کیا، اور دوا کے بھی مزاج متعین کیا، اور اس کے مطابق علاج معالجہ کا کام وہ شروع کیا، اور وہ بہت اچھا ہے، وہ سائنٹیفک ہے اور یقینی علاج ہے۔ تو اس میں صابر ملتانی صاحب کے جو تحقیقات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ شلٹر کے تحقیقات غلط ہے یا صابر ملتانی کے تحقیقات، وہ تو بہت صابر ملتانی صاحب کی تحقیقات بہت اچھے ہیں۔ اب شلٹر کے جو تحقیقات ہیں، میں یہ بھی بتا چلوں کہ یہ صرف تجربات اور مشاہدات ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعی جو یہ چھوٹے کروموسومز ہے اس میں وہ سب جو ایک مرد یا ایک مرد جنس کے پائے جاتے ہیں وہ سب کچھ ہے، لیکن یہ اس کے مشاہدات ہے۔ اس طرح یہ صابر ملتانی صاحب کے جو مشاہدات ہیں یہ یقینی طور پر بہت قابل ذکر ہے اس مسئلے میں۔ تو اس نے یہ ثابت کیا کہ جو مرد ہے اس کا مزاج یہ خشک گرم ہے، جو عورت ہے اس کا مزاج گرم تر ہے۔ طبی اصطلاح میں اس لیے نہیں بتاتا کہ کوئی طبی اصطلاح جانتا بھی نہیں ہو، تو اس لیے میں سادہ الفاظ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر عورت کا مزاج گرم تر سے گرم خشک کیا جائے یا خشک گرم کیا جائے تو اس سے لڑکا پیدا کرنے یا بیٹا پیدا کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہے۔ اور اس میں کرنا یہ ہے کہ تحقیقات مشاہدات سے پتہ چلا ہے کہ جنین کے اعضاء جو ہے جنس کا مرد اور عورت کا یہ 8 ہفتے بعد بنتے ہیں، یعنی 60 دن بعد بنتے ہیں۔ تو اس کا جو سب سے مجرب اور سب سے ہر حکیم یہ مانتا ہے کہ جب انسان روزے رکھتا ہے نا تو اس کا مزاج میں خشکی بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح اگر عورت اپنے حمل ٹھہرنے کے دن سے گننا شروع کرے تو اسے 8 ہفتے بعد یعنی 60 دن بعد 10 دن کے روزے رکھے، اس سے اس کی رحم میں خشکی بڑھ جائے گی۔ اور صابر ملتانی صاحب کا کہنا ہے کہ اس کے لڑکا پیدا ہونے کے چانسز 90% تک ہے۔ وہ بڑے حکیم تھے، اس نے شاید بہت سے مریضوں پر تجربہ کیا ہوگا، پھر لکھا ہوگا کہ 90% چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر کوئی 8 ہفتے بعد روزے رکھے۔ عام آدمی نے کہنا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ حمل کب ٹھہرا، تو جس دن سے بیماری بند ہو گئی ہو، آخری بیماری، اس دن سے آپ شروع کریں، ٹھیک ہے؟ اور 10 دن تک 8 ہفتے 60 دن تک گنے، پھر اس کے بعد 10 دن روزے رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی غذائی جو ترتیب ہے وہ میں نے لکھی ہے، کیونکہ اس طرح پھر یاد نہیں ہوتا، بہت سے چیزیں ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ غذائی علاج نارینہ اولاد کے لیے جو چیزیں
عورت نے کھانی ہے وہ کیا ہے، وہ عمل کے پہلے ہی دن سے شروع کرے، 3 ماہ تک یہ چیزیں زیادہ کھائے۔ وہ ہے چھہارے، دہی کی لسی ہے، فروٹ چاٹ ہے، دہی بلے ہے، لونگ ہے، دارچینی کا کاوا ہے، گوشت ہے، انڈے ہے، کریلا ہے، مچھلی ہے، آلو، گوبھی، بینگن، اچار، پالک، سرسوں کا ساگ، پیاز، لہسن، سرخ مرچ، پکوڑے، دال، چنے، مکئی، یہ سب چیزیں اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کھائے۔ اور فریز کیا کرے تو فریز دودھ، بالائی، مکھن، برفی، حلوہ، گاجر، سوجی کا حلوہ، بادام، مربہ، گاجر، شلغم، ٹینڈے، تورے، کدو، بھنڈی، چاول، آئس کریم وغیرہ اس سے فریز کرے۔ انشاءاللہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور جس کے بچے پیدا ہی نہ ہو، اس ڈسکرپشن میں 2 ویڈیو ہے، ایک مرد کے لیے ایک عورت کے لیے، وہ ویڈیو دیکھے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔